وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. گرامی قدر معزز و مکرم سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ بات یہ چل رہی تھی کہ لا الہ الا اللہ اس کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے. اس کو کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں اور اسی کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں اور اسی کو کلمہ ایمان بھی کہتے ہیں. کلمہ توحید جو اس کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کیسا بھی مشرک کیوں نہ ہو، کیسا بھی کسی بھی درجے کا کافر کیوں نہ ہو، جب وہ یہ کلمہ کہہ لیتا ہے لا الہ الا اللہ، اس کے اس کلمے کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سارے جہان کو چھوڑا، کائنات کی ہر وہ چیز جس کی دنیا میں کسی بھی طریقے سے پرستش ہوئی، پوجا ہوئی، اس کی عبادت ہوئی، چاہے وہ بدن کے ذریعے ہوئی، چاہے وہ مال کے ذریعے ہوئی، چاہے وہ دل کے ذریعے ہوئی، کسی بھی طریقے سے مخلوق میں کسی کی بھی عبادت کی گئی، چاہے وہ کسی نبی کی گئی، وہ کسی ولی کی گئی، جن کی گئی، فرشتے کی گئی یا کسی بت کی گئی، ہر چیز کو اس نے چھوڑا، اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنی نیت کو، اپنے عمل کو، اپنی نگاہ کو، اپنے دل کے تمام ارادوں کو ایک اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. یہ ہے مطلب توحید کا. یہ چیز ساری کائنات سے ہٹا کر ایک اللہ کے ساتھ جوڑنے والا جو کلمہ ہے وہ ہے لا الہ. لا، اس میں تو ساری کائنات کی کیا کر دی؟ نفی اور توڑ دیا. الا اللہ، ایک اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. ایک اللہ کے ساتھ جڑنا، ایک اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دینا، ایک اللہ کے ساتھ اللہ کی طرف اپنے دل کا مرکز عقیدت ایک اللہ کو بنا لینا، اپنے جسم و نگاہ میں ایک اللہ کو جگہ دینا، باقی کسی کو جگہ نہ دینا. یہ مطلب ہے اللہ کی توحید اور اللہ کو ایک ماننے کا. یہ تعلیم اس کلمے سے ہوتی ہے، اس لیے اس کو کلمہ توحید کہتے ہیں. توحید
اللہ اکبر وحدت سے نکلی ہے، واحد سے نکلی ہے، احد سے نکلی ہے۔ احد، واحد، وحدت، وحدہ، سب کا معنی ایک ہونا، اس کو ایک سمجھا جانا۔ یہ دعوت اللہ کا ایک ہونا، اس کو ایک سمجھنا، ایک سمجھا جانا، یہ لا الہ سے سمجھ آتا ہے۔ اس لیے اس کلمے کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ توحید، کہ یہ صرف ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، باقی سب کی نفی کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ توحید، اس کو کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ اخلاص کا معنی خالص ہو جانا، خالص، خالص کسے کہتے ہیں؟ اردو کا لفظ ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ خالص ہماری اردو میں اردو کا لفظ ہے، اور یہ قرآن میں بھی استعمال، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن شریف میں بھی استعمال ہوا ہے۔ الا للہ الدین الخالص، سورہ زمر کی آیت ہے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ اکبر۔ الا، کان کھول کر سنو، یہ الا کا معنی ہے خبردار، متنبہ اور متوجہ ہو جاؤ، یہ معنی ہے حرف الا۔ کان کھول کر، متوجہ ہو کر، اہمیت کے ساتھ ایک بات سنو اور سمجھو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کریم، اللہ۔ الا للہ الدین الخالص، سورہ زمر آیت نمبر 3۔ خالص کیا معنی خالص کا؟ آپ کے ہمارے عربی اردو محاورے میں یہ دال خالص ہے، کیا معنی ہے؟ یہ ماش کی دال خالص ہے، کیا معنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس دال میں دال کے علاوہ بھی کوئی چیز ملی ہوئی نہیں، یہ معنی خالص کا ہماری اردو میں۔ اس میں یہ ماش کی دال ہے، اس میں ماش کی دال کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو دالوں کی جنس سے نہ ہو، یعنی مٹی بھی ملی ہوئی، یعنی مرچیں بھی ملی ہوئی، یعنی وہ چیز جو دال کی جنس سے نہیں، وہ بھی اس میں ملی ہوئی نہیں ہے، اور کوئی دال جو دال کی جنس سے ہو دال لیکن دال کی ماش کی نہ ہو، وہ بھی اس میں ملی ہوئی۔ ماش کی دال خالص ہے، یعنی اس میں چنے کی دال اگرچہ دال ہے مگر اس میں ملی ہوئی، یعنی غیر جن سے بھی پاک ہے، اپنی جن سے بھی کلی ہے، یہ معنی ہے خالص ہونے کا۔ ٹھیک ہوگا؟ یہ ہماری اردو کا محاورہ ہے، یہ گھی خالص ہے، یہ بھینس کا گھی ہے، اور کیا ہے؟ خالص ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ صرف اور صرف ایک چیز، یعنی بھینس کا گھی ہے، اس میں کوئی ایسا گھی جو اس گھی کی جنس سے ہو دیسی گھی بے شک، لیکن گاں کا ہو، بکری کا ہو، گھی ہو، دیسی ہو، خالص ہو، بھینس کا نہ ہو، وہ بھی اس میں ملا ہوا، اپنی جنس والی چیز بھی اس میں ملی ہوئی، اور اپنی جنس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی، آلو اور ڈالڈا بھی ملا ہوا نہیں،
یہ معنی ہے، یہ مطلب ہے ہمارے اردو محاورے میں اس کا خالص ہونے کا. ٹھیک ہو گیا؟ اب اللہ کریم فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، اللہ تک جو عبادت پہنچتی ہے وہ عبادت پہنچتی ہے جو خالص ہو. جو کیا ہو؟ خالص ہو. کیا معنی ہے خالص؟ ایک کی عبادت ہے، ایک ذات کی عبادت ہے، ایک ہی ذات کے لیے ہے. نہ اس میں جنس کی ملاوٹ ہے کہ اللہ کی کوئی اور جنس ہے اس کی بھی نیت ہے، اس کی بھی ملاوٹ نہیں کیونکہ اللہ کی جنس ہے ہی نہیں. اور غیر جنس کی بھی اس میں ملاوٹ ہے. غیر جنس کون ہے؟ جو اللہ نہیں ہے. غیر جنس کون ہے؟ جو اللہ نہیں ہے. جو اللہ نہیں ہے مخلوق ہے. پھر نبی ہو، ولی ہو، جن ہو، فرشتہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اللہ کی جنس تو نہیں ہے نا. یہ معنی ہے. اس ایسی عبادت کی دعوت کون سا کلمہ دیتا ہے؟ اللہ کی ایسی عبادت کی کون سا کلمہ دعوت دیتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ایسی خالص عبادت کی یہ کلمہ کیا دیتا ہے؟ دعوت دیتا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کلمہ اخلاص. اس کو کلمہ اخلاص کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں اخلاص. اگر آپ کے اندر کلمہ اخلاص ہے، وہ آپ کو ایسی عبادت کی دعوت نہیں دیتا تو وہ تو کلمہ اخلاص نہیں ہے نا. وہ تو پھر کلمہ اخلاص نہیں ہے نا. کیوں کہا گیا اس کو کلمہ اخلاص؟ کیوں کہا گیا اس کو کلمہ توحید؟ کیوں کہا گیا اس کو کلمہ اخلاص اور کلمہ توحید؟ کیوں کہا گیا؟ اس کو کہا گیا کلمہ طیبہ بھی. کیا کہا گیا اس کو؟ کلمہ طیبہ بھی، کہ یہ کلمہ طیبہ ہے. طیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاک. آپ بچپن میں کلمہ پڑھتے تھے، اول کلمہ طیب پڑھتے تھے. اول کلمہ اور طیب معنی پاک. تو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کیا ہوا؟ کلمہ طیبہ. قرآن نے کہا ہے کہ یہ کلمہ طیبہ ہے. طیب کا معنی پاک. یہ کلمہ طیبہ ہے. کیا مطلب؟ اپنے پڑھنے والے کو پاک کرتا ہے. اس لیے کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں. دیکھیے قرآن، وَمَن أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً. ٹھیک ہے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. یہ کلمہ طیبہ ہے، پاک کرنے والا ہے. کیوں کہتے ہیں وہ کلمہ طیبہ پاک کرنے والا؟ یہ سورہ ابراہیم ہے اور آیت نمبر 24 ہے. پاک کرنے والا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں ہزاروں سال کا مشرک، ہزاروں سال کا مشرک ہر قسم کی شرک کی نجاست سے ملوث ایک دفعہ کہے دل کی گہرائی سے کہے، اس کو مان کر کہے لا الہ الا اللہ، وہ ہر چیز سے کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا.
تنقید سے کلمے نے اس کو باہر دیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، پہلے جو کچھ ہوا تھا سب کو اس نے مٹا دیا، پاک کر دیا نا۔ یہ کلمہ طیبہ۔ تو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں کہ یہ کلمہ سمجھاتا ہے اب تیری وابستگی کس کے ساتھ ہے؟ ایک اللہ کے ساتھ ہے، بس۔ کلمہ اخلاص، اب تیری ہر چیز کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کلمہ طیبہ، اب ہر چیز سے تو پاک ہو کر ناپاکیوں سے پاک ہو گیا۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا رہی عبادت، کیوں کہا اس کو کلمہ اخلاص؟ عبادت تو مشرک بھی کرتا ہے، عبادت ہندو نہیں کرتا، سکھ عبادت نہیں کرتا۔ جاؤ ہندوؤں کے تل بجتے ہوئے دیکھ لو، ہندو عبادت کرتا ہے۔ سکھ نہیں کرتا، جاؤ مندر کرتا ہے۔ عیسائی عبادت نہیں کرتا، جاؤ گرجے میں جا کے دیکھ لو، اتوار کو کیا کرتا ہے۔ اور یہودی عبادت نہیں کرتا، کرتا ہے، ہفتے کے دن جا کر ان کا تماشا دیکھ لو۔ مجوسی بھی عبادت کرتا ہے، سب عبادت کرتے ہیں، اللہ کی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا وہ میری عبادت تو کرتے ہیں مگر وہ عبادت پاک اخلاص والی خالص نہیں ہے، وہ ایک اللہ کی نہیں ہے۔ کہیں نبی شامل ہے، حضرت عیسیٰ شامل ہیں، اور کہیں نبی حضرت عزیر شامل ہے، اور مشرکین کے پاس کہیں ولی شامل ہیں، ہندوؤں کے پاس مورتیاں شامل ہیں۔ الا للہ الدین الخالص، میری عبادت تو وہ بنتی ہے جو ہر ایک سے صاف ہو، نہ اس میں نبی کی ملاوٹ، نہ ولی کی، نہ جن کی، نہ فرشتے کی، کسی کی ملاوٹ نہیں۔ اس لیے یہ تعلیم یہ کلمہ دیتا ہے، یہ تعلیم یہ کلمہ دیتا ہے، اس لیے اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں، کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں۔ امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کلمے میں کیا آتا ہے جی؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، ایک اللہ معبود ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے یہ؟ سنو ادھر دیکھو، غور کرو۔ بتوں کے مقابلے میں بھی ہے لا الہ الا اللہ، بتوں کے، بت پوجنے والوں کو بھی کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ، کوئی معبود، اور کان کھول، جو لوگ نبی کو ملاتے ہیں، کس کو؟ اور ولی کو ملاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی کوئی شان کسی نبی کو دیتے ہیں، اللہ کی کوئی شان کسی ولی کو دیتے ہیں، اس کو کہا ہے لا الہ۔ یہ میری شان ہے، تو یہ معبود کی شان ہے، جس کی یہ شان ہے وہ معبود ہے، جس کو تو دے رہا ہے نبی ہے یا ولی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کس کے مقابلے میں ہے یہ؟ نبی اور وہ نبی اور ولی کے مقابلے میں لا الہ۔ کس کے مقابلے میں ہے؟ رکھ لو اس کو، کس کے؟ نبی کے مقابلے میں قرآن کہہ رہا ہے، اور ولی کے مقابلے میں کہہ رہا ہے لا الہ۔
کیا وہ اس نبی کو یہ کہتے تھے یہ اللہ ہے؟ اس ولی کو یہ کہتے تھے یہ اللہ ہے؟ نہیں، نبی اور ولی کو اللہ والی شان دیتے تھے، صفت دیتے تھے۔ اس نبی اور ولی کے مقابلے میں کہا ہے کیا؟ لا الہ۔ سنو پھر قرآن۔ حضرت عیسیٰ کون تھے؟ بولو کون تھے؟ حضرت مریم کون ہے؟ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ابو بکر صدیق ہو کر ولی ہے، مریم صدیقہ ہو کر ولی ہے۔ جا سورہ مائدہ دیکھ لے، پارہ نمبر 6، آیتیں دکھانے میں وقت نکل جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ حضرت مریم ولیہ ہے، آگے سمجھیے وَأُمُّهُ صدیقہ۔ اب حضرت اللہ اکبر، عیسیٰ کو خدا والی شان کون دیتے ہیں؟ کون دیتا ہے؟ عیسائی دیتا ہے، جو تم سے پہلے کے مسلمان اور مومن تھے، جو تم سے پہلے کے مومن اور مسلمان تھے۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، یہ میں کہہ رہا ہوں ہم سے پہلے کے مسلمان اور مومن کون تھے بھائی؟ عیسائی تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہاں، کونوا انصار اللہ، آگے سنیے، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، کما قال عیسی ابن مریم، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ وہ کون ہے؟ بولو، کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ آگے سنو، آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فآمنت طائفہ، کیا کہا ہے؟ فآمنت، کیا لائے؟ فآمنت، ایمان لائے۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، عیسائیوں کو کہہ رہا ہے، کن کو بھائی؟ تو ہم سے پہلے کے مومن اور مسلمان کون ہوئے؟ عیسائی ہوئے۔ جاؤ سورہ صف، پارہ نمبر 28، سورۃ الصف، آیت نمبر آخری، سورہ صف کی آخری 14 نمبر آئے۔ تو ہم سے پہلے کے مسلمان اور مومن کون ہوئے؟ عیسائی۔ انہوں نے خرابی کیا دی؟ کیا کر دی؟ جو شان کس کی تھی وہ کس کو دی؟ حضرت عیسیٰ کو دی، نبی کو دی، بدھ کو نہیں۔ جو شان اللہ کی تھی وہ کس کو دی؟ بولو، اور کس کو دی؟ حضرت مریم کو دی۔ عیسیٰ نبی ہے، مریم ولی ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ تو قرآن نے ان کو کیا کہا؟ بت نہ پوجو۔ عیسائی تو بت پوجتا ہی نہیں، کیا؟ اور عیسائی کسی قبر کے قریب نہیں جاتا۔ خدا کی قسم جائے تو مجھے بتا، جاتا تو لائے تھے۔ ایک نبی کو خدا والی شان دیتا ہے۔ اللہ نے کہا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، نے کہا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، جو حضرت عیسیٰ بن مریم کو خدا کی شان دیتا ہے، لقد کفر، مجھے اپنی ذات کی قسم، وہ کافر ہے۔
اور ایک فتویٰ وہ ہے جو تو لگاتا ہے، ایک فتویٰ وہ ہے جو خدا نے لگایا ہے۔ کس کا فتویٰ بڑا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ جو حضرت عیسیٰ کو خدا والی شان دیتے ہیں اس کو کہہ رہا ہے۔ ہاں، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم۔ پھر سن، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة۔ سنو، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، جو حضرت عیسیٰ کو اللہ والی شانیں دیتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ نے جو کہا تھا وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله، عیسیٰ نے تو اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ ومن يشرك به انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، حضرت عیسیٰ نے تو ان کو یہ دعوت دی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ انه من يشرك بالله، حضرت عیسیٰ نے تو عیسائیوں کو یہ بات سمجھائی تھی، انه من يشرك بالله۔ ایک بات سنو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، میرے زبان سے لفظ غلط نکلا، حضرت عیسیٰ آج بھی زندہ ہیں، جب حضرت عیسیٰ روئے زمین پر تھے، ٹھیک ہو گیا، ان کو ماننے والے کیا کہلاتے تھے؟ مسلمان اور مومن۔ ابھی آپ نے سورۃ صف میں سنا ہے فآمنت طائفہ، آمنت ایمان کی گواہی مراد نے دی ہے ان کی۔ حضرت عیسیٰ ان ایمان لانے والے عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں جو اللہ کے ساتھ کیا کرے گا؟ شرک کرے گا۔ مومن کو کہہ رہے ہیں، اس کو، اور مومن کو نہیں، اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان تھے، وہ ان کے صحابی تھے نا، ان کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انہ من یشرک باللہ، حضرت عیسیٰ نے تو یہ دعوت دی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے مسلمان اور مومن شرک کرنے والے کا قیامت کے دن کوئی سفارشی نہ ہوگا۔ اپنے مسلمان صحابہ کو کہہ رہے ہیں، ہاں وہ بت پوچھتے تھے۔ پھر سنو، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، یہ بھی کن کو کہہ رہا ہے؟ عیسائیوں کو۔ اللہ اکبر، میں نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، یہ دعوت کس کے مقابلے میں ہے؟ نبی کو اللہ کی شان دینے کے مقابلے میں ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ نبی کو اللہ کی شان دینے کے مقابلے میں۔ حضرت عیسیٰ کی بات چل رہی ہے نا، ذرا سنو خدا کیا کہتا ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ نبی کو، مریم ولیہ کو خدا کی شانیں دیتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے اس کے مقابلے میں؟ یہ ذرا توجہ کیجئے، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ مَا مِنْ إِلَٰهٍ لا الہ، اس کے معنی میں ما من الہ کے مقابلے میں نرمی ہے۔ ما من الہ توحید کے اس بات میں، شرک کی نفی میں، نبی اور ولی کو اللہ والی شان دینے کے مقابلے میں یہ ما من الہ لا الہ سے بھی آگے ہے۔ ما من الہ الا الہ واحد، یہ رہا قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر
73 جاؤ گھر جا کے دیکھو. پھر سنو لا الہ الا اللہ یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ نبیوں کو اللہ کی شان دینے کے مقابلے میں ہے. دیکھو سورہ آل عمران، کیا نام لیا میں نے؟ بولو سورہ آل عمران، آیت نمبر 59، آیت نمبر 59 تا آیت نمبر 64. اس کو جا کے گھر میں پڑھو. آیت نمبر 59 تا آیت نمبر 64 سورہ آل عمران. آل عمران میں ان لوگوں کی مذمت ہے، بت پرستوں کی مذمت نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ سنو، آل عمران کے اندر مذمت کن کی ہے؟ ان مسلمانوں کی، اس وقت کے مسلمانوں کی، ان مشرکوں کی جو ولی اور نبی کی وجہ سے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی مذمت ہے. کس میں؟ سورہ آل عمران. اس سے پہلے سورہ بقرہ ہے. کیا ہے؟ قرآن کی ترتیب یہی ہے، سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے اندر ان لوگوں کی مذمت ہے جو نبی اور ولی کے علاوہ کسی اور چیز کا بت بنا کر اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جیسے یہودیوں نے بچڑے کا بت بنا کر شرک کیا تھا. بقرہ میں ان کی مذمت ہے. آل عمران میں مذمت ہے ان کی جو نبی اور ولی کے ساتھ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. سنو سورہ نساء، تیسری سورت ہے، چوتھی سورت ہے قرآن کی. اس میں مذمت ہے ان عورتوں کی، ان انسانوں کی، ان بے ایمانوں کی جو عورتوں کے معاملے میں خدا کے حقوق کو پامال کرتے ہیں. آ رہی ہے قرآن کی ترتیب سمجھ؟ سنو پھر کان کھولو، خدا ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ اکبر. اور 5ویں سورت ہے قرآن کی سورہ مائدہ. بولو سورہ مائدہ. اللہ اکبر. مائدہ کس کو کہتے ہیں؟ دسترخوان کو. کس کو کہتے ہیں؟ ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وارزقنا وأنت خير الرازقين. مائدہ کہتے ہیں کس کو؟ جا سورہ انعام کے اندر آیت جو پڑھی میں نے. دسترخوان کو. دسترخوان کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے سر بھائی صاحب؟ بیٹے کے ساتھ. دسترخوان کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ دل کے ساتھ، پیٹ کے ساتھ. تو قرآن کی 5ویں سورت سورہ مائدہ، اس میں ان لوگوں کی، ان بے ایمانوں کی، ان حرامیوں کی، ان شیطان مانیوں کی، ان خبیث مانیوں کی مذمت ہے جو پیٹ کی وجہ سے دین کو خراب کرتے ہیں. سورہ مائدہ میں سارا پڑھ کے دیکھ لو، گھر جاؤ بھائی. جو پیٹ کی وجہ سے دین کو خراب کرتے ہیں ان مانیوں کی مذمت ہے. بار بار قرآن کہتا ہے اے سورہ مائدہ میں ان پیروں کی مذمت ہے جو ڈھڈ کے لیے اللہ کے دینوں کو خراب کرتے ہیں. ہاں ہے اگر کسی میں جرت تو عبدالحق اس بات کو کسی عدالت میں بھی چیلنج کرے آئے. اگر ایسا نہ ہو، سنو لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، سبحان الله، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وعقلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. لولا ينهاهم الربانيون، کہاں مر گئے
کہاں دفع ہو گئے، غرق ہو گئے؟ کیا ہو گیا؟ لولا ينهاهم الربانيون، ان بڑے بڑے پیروں کو کیا ہو گیا؟ لولا ينهاهم الربانيون، ان بڑے بڑے پیروں کو، دنیا پرست پیروں کو، ڈھٹ کے مرید پیروں کو، ان گدی نشینوں کو، لولا ينهاهم الربانيون، جو اپنے آپ کو رب والا کہتے ہیں، کیا ہو گیا ان کو؟ والاحبار، ان بڑے بڑے مولویوں کو کیا ہو گیا جب دین کو لوگ خراب کر رہے تھے؟ عن قولهم الاثم، انہوں نے دین کے بگاڑ سے، واکلهم السحت، حرام کھانے سے دین کے ماننے والوں کو روکا کیوں نہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں۔ کہو اللہ اکبر۔ قرآن پھٹے کے لیے صاف کر رہا ہے۔ ہاں، اللہ کو کہتے ہو قرآن نہ پڑھی، قرآن پڑھ پڑھ گمراہ کی دی ہے نے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو گمراہ کرنے آئے تھے۔ قرآن اللہ نے گمراہ کرنے کے لیے بھیجا تھا؟ بولو، قرآن تو کہتا، اللہ تو کہتا ہے محمد کے بغیر ہدایت نہیں، قرآن کے بغیر ہدایت نہیں، محمد مصطفیٰ کے بغیر ہدایت پر چلنا ممکن نہیں۔ قرآن تو یہ کہتا ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، بعض لوگوں کو بدہضمی بھی جلدی سے ہو جاتی ہے۔ ہاں، اللہ اکبر۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 63، سورہ مائدہ آیت نمبر 63۔ اللہ اکبر۔ آگے سنو، لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت دی گئی ہے قرآن میں ان کو جو نبیوں ولیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، نبیوں ولیوں کو اللہ کی شان دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ذرا سنو، عیسائی یہ شان دیتے تھے کس کو؟ اور حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں، حضرت مریم اللہ کی ولیہ ہے۔ آیت میں سورہ آل عمران، ویسے آپ کو یہ ترتیب قرآن کی صورتوں کی سمجھ آ گئی ہے؟ سورہ بقرہ میں ان مشرکوں کی مذمت، آل عمران میں ولیوں نبیوں کے ساتھ شرک کرنے والوں کی مذمت، نساء میں عورتوں کے معاملات میں گڑبڑ کرنے والوں کی مذمت، سورہ مائدہ میں ڈھڈ کے نام پر دین کو خراب کرنے والوں کی ٹکائی۔ ہاں، کسی بھائی کے لال میں ضرورت وہ چیلنج کرے قرآن کو، آئے۔ ہاں، اگر ایڈا سوکھا کم ہوتا تو عبدالحق کی جگہ اب تک قبر اڑی چاہیے، لیکن یہ ممبر پر ہے۔ یہ سب اللہ کے فضل سے ہے۔ سنو، قرآن کہتا ہے عیسائیوں کو، تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کی شانیں دیتے ہو؟ ہاں، حضرت عیسیٰ کی شان، حضرت عیسیٰ ہے کیا؟ اللہ ہے نا، اور رب ہے نا۔ حضرت عیسیٰ اس کے بندے ہیں نا، بولو۔ اور قیامت کے دن جہاں دوسرے نبی کانپ رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ بھی کانپ رہا ہوگا۔ کہو اللہ کے نبیوں پر کروڑوں درود و سلام، وہ بھی کانپ رہے ہوں گے۔ ہاں، اللہ کی عدالت میں لے جانے کے لیے لوگ کہیں گے اے عیسیٰ ہماری سفارش کر دو، وہ کہیں گے نہیں 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 نہیں، یہ میری شان نہیں، یہ میری پوزیشن نہیں۔ اللہ ہے نا،
اللہ عیسائیوں کو سمجھا رہا ہے. کن کو؟ عیسائیوں کو سمجھا رہا ہے. آپ سے کہتا ہوں قرآن عیسائیوں کی کتاب ہے کہ تمہاری؟ اگر یہ عیسائیوں کی ہے تو عیسائیوں کو دے، ان کو دو نا. قرآن عیسائیوں کی کتاب نہیں، قرآن میری اور تیری کتاب ہے. عیسائیوں کے حوالے سے جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ تجھے سمجھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ خرابیاں اتاری تھی تو نہ کری، انہوں نے یہ گند کھایا تھا تو. اور آج امت کی حالت یہ ہے، عیسائی ایک ناخن میں، ایک پیر کی انگلی کی حد تک گندگی اور شرک میں داخل ہے. خدا کی قسم امت محمد آج پیر سے لے کر ناک تک شرک میں غرق ہو چکی ہے. ہاں، اس اسلام کو جس کی تم دعوت دے رہے ہو، اس عمل کو جس کی تم دعوت دے رہے ہو، ذرا محمد مصطفیٰ کے دین پر ذرا اس کو پیش کرو، قرآن پر پیش کرو، رسول اللہ کی سنت پر اس کو پیش کرو. اس دین میں سے جو تم لوگوں کو عمل کی دعوت دے رہے ہو، جو تم لوگوں کو عقیدے کی دعوت دے رہے ہو، قرآن کے مقابلے میں قرآن اور سنت والے عقیدے سے خوشبو کے فوارے لٹکیں گے. جس کی تم دعوت دے رہے ہو اس میں گندگی کی بدبو ابل سکتی ہے، قرآن و سنت کی خوشبو اس میں نہیں ہے. امید ہے میری بات سمجھ آ رہی ہے، کسی کو ابہام نہ رہے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اللہ نے حضرت عیسیٰ کی شان سمجھائی. اللہ اکبر، کیا سمجھائی سنو. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. جن کو سنا رہا ہے ان عیسائیوں کو جو حضرت عیسیٰ کو شان دیتے تھے، کس کی؟ اللہ بات. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. عیسائیوں، حضرت عیسیٰ صرف ایسے ہی ہیں جیسے حضرت آدم تھے، جیسے ان کے باپ آدم تھے. عیسیٰ کو تم خدا کی شانیں اس لیے دیتے ہو، حضرت عیسیٰ کو تم خدا والی شان اس لیے دیتے ہو کہ ان کا باپ نہیں تھا، اس لیے دیتے ہو. اگر عیسیٰ کے اندر خدا کی میری شانیں اس لیے آ گئی ہیں کہ ان کا باپ نہیں تھا تو ذرا آدم پہ نظر مارو، ان کی تو نہ باپ تھی نہ ماں تھا، اس کو کیا کرو گے؟ یہ کون سمجھا رہا ہے؟ بول بول، کون سمجھا رہا ہے؟ ہے خدا کی بات کا کسی کے پاس کوئی جواب؟ ہاں عیسائیوں، اگر حضرت عیسیٰ کے اندر خدا کی شانیں اس لیے ہے، خدا کی شان اس لیے ہے، وہ تمہیں نفع دیتا ہے، نقصان دیتا ہے، خدا کی جگہ پر پکارنے کے اگر عیسیٰ لائق ہے، خدا کی جگہ پر تمہاری مشکلوں کو حل کرتا ہے، خدا کی جگہ پر تمہارے تقاضوں میں کام آتا ہے، اگر عیسیٰ کے اندر خدا کی شان اس لیے ہے، یہ شانیں اس لیے ہیں، ان کا باپ کوئی نہیں تھا، تو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. پھر حضرت آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کا تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، پھر ان کی شان کیا مانو گے؟ وہ تو پھر خدا تو اٹھتے ہی ہوئے نا. یہ کن کو سمجھا رہا ہے؟ نہیں عیسائیوں کو نہیں، تینوں تجھے سمجھا رہا ہے. تجھے کیوں سمجھا رہا ہے؟ ایک سیکنڈ لمحہ انتظار کر. ارے تجھے نہیں اور تجھے مجھے نہیں، محمد مصطفیٰ کو سمجھا رہا ہے. تمہیں کیا چیز ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یقین توحید قرآن کس کو سمجھا رہا ہے؟ بولو، ذمہ داری میری ہے. کس کو؟ بولو، مسلمانوں کو نہیں، مسلمانوں کے امام محمد مصطفیٰ کو. نہیں سمجھے؟ درود پاک پڑھ کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اس کو سمجھا رہا ہے.
ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ، اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ مخلوق ہے، عیسیٰ مخلوق ہے، میں اس کا خالق، اور مخلوق کی شان ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ خلقہ، کس سے بنایا ہے؟ من تراب، مٹی سے بنایا ہے، سنو سنو، من تراب، کس سے بنایا ہے؟ مٹی سے۔ آدم مٹی سے بنا، اس کے اندر خدا کی شان نہیں ہو سکتی۔ عیسیٰ بھی مٹی سے بنا، اس میں بھی خدا کی شان نہیں ہو سکتی۔ جن سے بشر، جن سے انسان، آدم سے لے کر قیامت تک، چاہے نبی ہے، ولی ہے، اور چاہے نبی ہے، ولی ہے، مسلم ہے، کافر ہے، زندہ ہے، مردہ ہے، اور بنتا تو من تراب، کس سے بنتا ہے؟ اور جو مٹی سے بنے، اللہ کا بنایا ہو، اس میں خدا کی شان کیسے آ سکتی ہے؟ یہ کون سمجھا رہا ہے؟ اچھی دیکھ، اور نہیں تینوں نظر آنا تو اگے آگے دیکھ۔ تھوڑا سمجھایا اللہ نے، بول، تھوڑا سمجھایا۔ اور ابھی تو مجھے علم نہیں، خدا کی قسم مجھے قرآن آتا نہیں، قسم کھا کے میں نے کہا مجھے قرآن نہیں آتا، جو چند الفاظ رکھتے ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں میں، قرآن نہیں آتا میں۔ اللہ اکبر، قرآن بہت آگے ہے، یہ میرے رب کی شان ہے، یہ میرے رب، تیرے اور میرے رب کا کلام ہے۔ کیسے سمجھا رہا ہے؟ آگے سن، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ عیسیٰ اپنے وجود میں، آدم ہو یا عیسیٰ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو، اپنے وجود میں میرے ارادے کی محتاج ہے، یہ معنی ہے۔ ثم قال له كن فیکون، کن فیکون میری شان ہے، میرے ارادے کی ساری مخلوق اپنے وجود میں آنے کی، ملکانے کے لیے محتاج ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہر انسان پر یہ وقت تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، پھر وجود میں نے بخشا ہے۔ نبیوں نبی بھی ایسے ہی تھے، فقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، سورہ مریم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ہر انسان کچھ بھی نہیں تھا، وجود میں نے بخشا ہے، نبی بھی کچھ نہیں تھے۔ فقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، سورہ مریم۔ اے زکریا میں نے تجھے بنایا، تو پہلے کچھ بھی۔ حضرت زکریا نبی ہیں کہ نہیں؟ ان کو کہہ رہا قرآن وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، ساری کائنات کو قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کہو سبحان اللہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، قرآن دیکھو، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، سبحان اللہ، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ ساری کائنات کو قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، سوچو تو صحیح تم اللہ کی ناشکری کیسے کرتے ہو؟ اللہ کی ناشکری سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کی ناشکری کیسے کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا، تم سب انسانوں پر ایک وقت ایسا تھا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، کہ ہو تو کچھ درخواست دیتی تھی اختر تو اب اللہ کریم نو عرضی لکھا کے پیش کیتا سی، مولا میں دنیا جان دے، میں بھی ذرا کیڑے والے مرود کھاواں،
درخواست دیتے تھے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم مردے تھے، کچھ بھی نہ تھے. ہاں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے تمہیں وجود بخشا، اللہ نے تمہیں وجود بخشا. ثم یمیتکم، پھر تم ایک وقت آئے گا کچھ نہ رہو گے، پھر ایک وقت آئے گا تم کچھ بھی نہ رہو گے. کیسے ہو جاؤ گے؟ اللہ کریم بڑی گل آتی ہے سورہ یونس میں. کہا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام. کر لوں ترجمہ؟ دیر بڑی ہوئی تھی، خیر کسی. انما مثل الحیات الدنیا، لوگوں جس دنیا میں رہتے ہو، بڑے اکڑ کے چلتے ہو، بڑے ناز و نخرے سے چلتے ہو، بڑے ناز و نخرے سے چلتے ہو، اس ساری زندگی کی حقیقت کو ایسے سمجھو، پہلیوں میں چلے جاؤ. کماء انزلناه من السماء، اس دنیا کی زندگی کو ایسے سمجھو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، زمین میں مٹی پر پڑا، زمین سے پھل پھول پودے فصلیں اگی. فاختلط به نبات الارض زخرفها، زمین سے اگنے والی فصل، زمین سے اگنے والے درخت اور پھول بالکل اپنی رونق خود کے اندر پیدا ہو گئی. وزینت، جو دیکھے دیکھ کر دل خوش ہونے لگا، فصلیں لہلہا رہی ہیں، پھول کھل رہے ہیں. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، کھیتیوں کے مالک سمجھتے ہیں ہم فصل کل کاٹیں گے، پھول پرسوں توڑیں گے. اتاہا امرنا، اچانک ہمارا حکم آتا ہے، ہماری مرضی ہے، لیلاً، رات کو آ جائے، او نہاراً، یا دن کو آ جائے. وجعلناها حصیدا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اگر اللہ کا امر نہ آئے لوگ اپنی فصل خود ہی کاٹ لیتے ہیں. جب اس پیلی سے وہ چمکنے والی فصل کٹ جاتی ہے، کأن لم تغن بالامس، فصل کے کٹنے کے بعد وہاں جا کے دوسرے دن دیکھو تو تمہیں کھیت ایسے لگے گا جیسے یہاں کچھ کبھی اگا ہی نہیں تھا. کأن لم تغن بالامس، ایسے ہی اپنے آپ کو سمجھو. اللہ نے اوپر سے حکم اتارا، روح کو بھیجا، تیرے باپ نے تیری ماں نے ملاپ کیا، امر ہم نے اپنا بھیجا. کیا بھیجا؟ اپنا حکم بھیجا. جیسے آسمان سے پانی اتارتے ہیں، اس روح کو ہم نے آسمان سے تیری ماں کے پیٹ میں اتارا. وہ اللہ کا امر ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، میرے محبوب اگر آپ سے کوئی پوچھے روح کیا ہوتا ہے، آپ کہیں قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے. روح کی حقیقت کیا ہے اے میرے محمد آپ بھی نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جب محمد کریم بھی نہیں جانتے تو تم جاننے والے کون ہوتے ہو؟ محمد کو ہم نے ساری کائنات سے، سارے نبیوں سے، سارے ولیوں سے اللہ کے بعد علم میں شان ہے میرے نبی کی کہ میرا نبی نہیں جانتا. تمہیں تو جو علم دیا ہے الا قلیلا، وہ علم تو بہت تھوڑا ہے. بڑے علم والے محمد مصطفیٰ نہیں جانتے، تھوڑے علم والوں تم کیسے جان سکتے ہو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟
یہ تیری مرضی ہے، تو لوگوں کو یہ سکھائی جا عالم الغیب، ہاں آپ تو عالم الغیب ہے، سنائی جا اس قرآن کی عظمت کی قسم۔ کیا کہا؟ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں، قرآن میں بولو ایسی کوئی 3 آیتیں جن کو یہ پڑھتے ہیں، 3 کتنی؟ میں پڑھتا ہوں ان کو، پھر دیکھو اس میں محمد کریم یا کسی نبی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اس آیت میں کہیں علم غیب کے ساتھ علم کا لفظ ہے؟ جاؤ دیکھو قرآن میں۔ دوسری آیت عالم الغیب، عالم الغیب، عالم الغیب میں ہوں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی کو اپنے علم غیب پر مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک، پوری آیت سننا، الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، ہے اس میں علم غیب کا لفظ، گھر جا پڑھ۔ اچھا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، محمد نے جبریل کو آسمان کے واضح کنارے پر دیکھا ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے واضح کنارے پر دیکھا ہے۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہیں علم غیب کا لفظ ہے؟ لاؤ سنو، قرآن میں 94 آیتیں ہیں، کیا کہا؟ زور سے بول، کتنی؟ پھر کہو کتنی؟ پھر کہو کتنی؟ 94 آیتیں ہیں۔ 94 آیتوں میں اللہ نے کہا ہے غیب میں جانتا ہوں، عالم الغیب ہونا میری شان ہے، یہ کسی اور کی شان نہیں ہے، عالم الغیب ہونا میری شان ہے، یہ کسی اور کی شان۔ کتنی آیتیں ہیں؟ 93 نہیں، 94 کی 3 والے ہیں، 90 اور 4، ہاں اللہ اکبر۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کچھ نہ تھے تمہیں سب کچھ بنا دیا، ثم یمیتکم ثم یحییکم، اس کو ایسے سمجھو تمہاری ماں کا پیٹ ایک کھیت تھا، بولو کیا تھا؟ اگر کسی کو شک ہو تو جائے سورہ واقعہ پڑھ لے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، زمین میں بیج تم ڈال کر اگاتے ہو یا میں؟ ماں کے پیٹ بھی کھیتی ہے، فأتوا حرثکم انا شئتم، سورہ بقرہ، تمہاری ماں کے پیٹ تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اس زمین کے کھیت میں بھی بیج میں اگاتا ہوں، ماں کے پیٹ کا جو کھیت ہے اس میں تمہیں میں نہیں اگایا۔ یہ کون سمجھا رہا ہے؟ فصل اس کی بھی کٹ جاتی ہی ہے، اس کھیت کی بھی فصل کٹ جاتی ہی ہے، ایک دن تمہاری بھی فصل کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، یہ بولنے والا عبدالحق، کڑکا کے بولنے والا عبدالحق، جب اللہ کا امر آئے گا کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، جمعے کو معلوم ہوگا گویا عبدالحق تھا ہی نہیں، کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ۔ دنیا والوں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، کون کہہ رہا ہے؟ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ہم نے ہر چیز کو کھول کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اللہ اکبر، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ کھانے تو کم لگے، کہتے تو جٹ دا جٹ ہی نہ رہے، لٹ کے کھا گئے پیر اسلم جٹ نو، لٹ کے کھا گئے اسلم جٹ نو،
دعا شکر ادا کرے اللہ کا. خدا کی شان دیکھو، خدا کی شان دیکھو. جب ان کے گھر میں پہلی دفعہ گیا سارے رستے خدا کی قسم یہ دعا کرتا گیا، اللہ ہدایت کے کھانے تیرے پاس ہیں، ہدایت تیرے پاس ہے. جٹا نے میرا اپنی ہدایت دے دے. پھر وہاں ایک کام ہوا. کی ہوا ایسی حسن صاحب کتنے نے کی ہوا ہے؟ اللہ نے ایک سانپ نکالا. سارے مار دے پھر جٹ بھی تے جٹیاں بھی اب نہ مریا. عبدالحق نے ایڈی کو ڈانگ ماری تے لگا گیا. یہ ایک نیک پال تھی. شیطان یہاں مر جائے گا، یہاں دین کا کام ہوگا. پھر خدا نے ان کی تاریخ کو بدلا. بچ گئے پیر سارے اکیلا کے. قرآن کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ کعلم كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللہ تمہیں کھول کھول کے سمجھاتا ہے تاکہ سوچ لو. سنو، ساری کائنات کی دعوت جہنم کی طرف ہے. واللہ یدعو الی دار السلام. کہو سبحان اللہ، اچھی آپ سبحان اللہ. واللہ یدعو الی دار السلام. سبحان اللہ. واللہ یدعو الی دار السلام. سبحان اللہ. اللہ اکبر. واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے. کیا فرما رہے ہیں اللہ کریم؟ واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ اکبر. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جو اللہ کی دعوت کو قبول کرے گا، جو للذین احسنوا، جو اللہ کی دعوت کو قبول کرے گا، الحسنى، اس کو جنت تو ملے گی، وزیادہ، اس کو میں اپنا دیدار بھی کراؤں گا. کون کہہ رہا ہے؟ واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ اکبر. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جو اللہ کی دعوت کو قبول کرے گا اسے جنت بھی دوں گا، وزیادہ، اسے اپنا دیدار بھی کراؤں گا. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قطر ولا ذلہ. جب قبر سے اٹھے گا اس کے چہروں پر کوئی مٹی، کوئی سیاہی نہ ہوگی. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات، جو اللہ کی دعوت توحید کو قبول بول. والذین کسبوا السیئات، جو اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، جزاء سیئۃ مثلھا، جیسی گندگی میں دنیا میں رہا ہے، قبر پرستی کی گندگی میں رہا، بت پرستی کی گندگی میں رہا، کسی اور شرک کی گندگی میں رہا، جزاء سیئۃ مثلھا، اس کی سزا بھی ایسی جگہ ہے. وترهقهم ذلہ، جب قبر سے اٹھے گا اس کے چہرے پر ذلت چھائی ہوگی. ما لهم من اللہ من عاصم. ما لهم من اللہ من العاصم. من العاصم یہ نہیں کہا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما لهم من اللہ من عاصم. دو زیر لگاتا ہے. کیا لگاتا ہے؟ کرو ان دو زیروں کا ترجمہ. ما لهم من اللہ من عاصم. جب چہرے پر ذلتیں چھائی ہوں گی قیامت کے دن، کوئی ما لهم من اللہ من عاصم، کوئی نبی بچا نہ سکے گا. من عاصم، کوئی ولی بچا. من عاصم، کوئی فرشتہ بچا. من عاصم، کوئی جن بچا. من عاصم، محمد مصطفیٰ بھی بچا.
صلی اللہ علیہ وسلم کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. آپ کو آج کی بات کی ساری کا خلاصہ لا الہ الا اللہ یہ توحید کی دعوت ہے. جہاں بتوں کے مقابلے میں ہے اور کسی چیز کے مقابلے میں ہے, نبیوں اور ولیوں کو خدا کی شان دینے والوں کے مقابلے میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.